أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم دوستو، میں حافظ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل روحانی عملیات. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پہ کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ گیا ہے. جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے کالے جادو کے بارے میں کہ کالے جادو کی نشانیاں کیا ہیں، جس بندے نے کالا جادو کیا اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اثرات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں. دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے. اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. تو چلیے ناظرین، سٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. ناظرین، امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادو کرنے والا مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرتد کا جرم اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے. جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. ابلیس اور اس کی اولاد کو معبود اور مددگار مان کر مدد مانگی جاتی ہے. سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا اور پڑھا بھی جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے. انہی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جادو کرنے والے جتنے بھی افراد تھے یا جو اس میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اسی دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھی. دوستو، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے. آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے. کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے. کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کوئی بیماری آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ جادو کر دیا. کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کر دیا. کسی کی نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہے اور جادو کے ذریعہ بندش کر دی گئی ہے. الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو گویا یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے. یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہے. اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص پر ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے. جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں.
جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، بلی، قربانی کے جانور اور بڑا گوشت اور خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کہ کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگ جانا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، رات کو اچانک نیند کا کھل جانا اور ڈر لگنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، مردے دیکھنا، کھنڈرات یا ویرانوں میں خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اسے محسوس کرنا کہ واقعی کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں۔ ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ ہڈیوں کا 24 گھنٹے درد کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جانا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سر، سینے اور کمر کے نچلے حصے یا کندھوں پر بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا کہ جیسے سر پر اور کمر پر کوئی سوئیاں چبھو رہا ہو، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت تنگی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا پیدا ہو جانا، مسجد جانے سے گھبرانا، جسم میں خود بخود کٹ لگ جانا، گھر میں پانی یا خون کے چھینٹے پڑنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا یا کسی ایک ایسے شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، ایسا محسوس کرنا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے اور اس کی تکلیف کو بھی محسوس کرنا، ایسا لگنا کہ کسی نے سر پر ٹھنڈی، بھاری اور نوکیلی چیز داخل کر دی ہے۔ مریض اگر جسمانی طور پر کمزور ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری میں کوئی حتمی رائے نہ دے سکیں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری اور لیبارٹری رپورٹ ساری کلیئر ہوں، تو یہ کالے جادو کی واضح نشانی ہے۔ گھر میں اکثر دل نہ لگنا، رشتہ کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اور اگر بھول کر پہنچ بھی جاتا ہے تو رشتہ طے نہیں پاتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ کلیئر لیکن اولاد نہیں ہوتی، 2-3 ماہ کے اندر ہی DNC کروانی پڑ جاتی ہے، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر سبز اور کالے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بچے کے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے یا ہلکے جامنی کلر کے ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ میاں اور بیوی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے آج ہم آپ کو جو عمل بتائیں گے اس کا انتخاب کریں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت اور بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔
کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی بالاتر ہو جاتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر یہ علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ بہت پرانا جادو ہے۔ یہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہاں تک کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس، کسی مولوی یا پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار مکمل کر کے پانی پر دم کر لینا ہے اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے ذریعے ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کریں اور ایک مرتبہ گھر کے ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رہے آپ نے ایک ہی دن سورہ بقرہ 10 بار مکمل کرنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا سب گھر والے مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اجازت ملے گی ہم آپ کو اس کا رپلائی دے دیں گے۔ اجازت ملتے ہی آپ گھر میں یہ عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے، آپ رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے اور پھر یا جبار یا قہار کو 300 مرتبہ ورد کر لیں اور کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو خواب میں وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جادو کے مکمل اثرات سے آپ نجات پائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔